बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अन्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लू फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सूरत इनाम मक्की सूरत है। इसके तर्जुमे की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहें फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया और तारीकियों और रोशनी को बनाया। फिर भी काफिर लोग माबूदान बातला को अपने रब के बराबर ठहराते हैं। अल्लाह वही है जिसने तुम्हें मट्टी के गारे से पैदा फरमाया, यानी कि कुर्राए अर्ज़ पर हयात इंसानी की कीमियाई इब्तदा इससे की। फिर इसने तुम्हारी मौत की मियाद मुकर्रर फरमा दी और मुइना वक्त इसी के पास मुकर्रर है, फिर भी तुम शक करते हो। और आसमानों में और ज़मीन में वही अल्लाह ही माबूद बरहक है जो तुम्हारी पोशीदा और तुम्हारी ज़ाहिर सब बातों को जानता है, और जो कुछ तुम कमा रहे हो वो इसे भी जानता है। और इनके रब की निशानियों में से उनके पास कोई निशानी नहीं आती मगर ये कि वो इससे रूगर्दानी करते हैं। फिर बेशक उन्होंने इसी तरह हक यानी कुरान को भी जुठला दिया जब वो इनके पास अलवही निशानी के तौर पर आया। पस अनकरीब इनके पास इसकी खबरें आया चाहती हैं जिसका वो मजाक उड़ाते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया था जिन्हें हमने ज़मीन में ऐसे मुस्तहिकम इक़्तिदार दिया था कि ऐसा इक़्तिदार तुम्हें भी नहीं दिया। और हमने इन पर लगातार बरसने वाली बारिश भेजी और हमने इनके मकानात महल्लात के नीचे से नहरें बहाईं। फिर इतनी पुरइशरत ज़िंदगी देने के बावजूद हमने इनके गुनाहों के बायस इन्हें हलाक कर दिया और इनके बाद हमने दूसरी उम्मतों को पैदा किया। और हम अगर आप पर कागज़ पे लिखी हुई किताब नाज़िल फरमा देते फिर ये लोग इसे अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी काफिर लोग यही कहते कि ये सरी जादू है, इसके सिवा कुछ नहीं। और वो कफ़ार कहते हैं कि इस रसूल मुकर्रम पर कोई फरिश्ता क्यों ना उतारा गया जिसे हम ज़ाहरन देख सकते और वो इनकी तस्दीक कर देता। और हम अगर फरिश्ता उतार देते तो इनका काम ही तमाम हो चुका होता, फिर उन्हें ज़रा भी मोहलत न दी जाती। और अगर हम रसूल को फरिश्ता बनाते तो इसे भी आदमी ही की सूरत बनाते और हम इन पर तब भी वही शुबा वारद कर देते जो शुबा और अल्तबास वो अब कर रहे हैं, यानी इसकी भी ज़ाहरी सूरत देख कर कहते कि ये हमारी मिसल इंसान है। और बेशक आपसे पहले भी रसूलों के साथ मजाक किया जाता रहा, फिर इनमें से मस्खरापन करने वालों को हक के इसी अजाब ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। फरमा दीजिए कि तुम ज़मीन पर चलो फिरो, फिर निगाह इबरत से देखो कि हक को जुठलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। आप उनसे सवाल फरमाएं कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है किसका है, फिर ये भी फरमा दें कि अल्लाह ही का है। इसने अपनी ज़ात पर रहमत लाजम फरमा ली है। वो तुम्हें रोज़े क़यामत जिसमें कोई शक नहीं है ज़रूर जमा फरमाएगा। जिन्होंने अपनी जानों को दामी खसारे में डाल दिया सो वो ईमान नहीं लाएंगे। और वो सारी मखलूक जो रात में और दिन में आराम करती है इसी की है, और वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। फरमा दीजिए क्या मैं किसी दूसरे को इबादत के लिए अपना दोस्त बना लूं इस अल्लाह के सिवा जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है और वो सबको खिलाता है और ख़ुद इसे खिलाया नहीं जाता। फरमा दें मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इसके हुजूर सबसे पहला सर झुकाने वाला मुसलमान हो जाऊं, और ये भी फरमा दिया गया है कि तुम मुशरिकों में से हरगिज़ न हो जाना। फरमा दीजिए कि बेशक मैं तो बड़े अजाब के दिन से डरता हूँ। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ सो ये कैसे मुमकिन है। इस दिन जिस शख्स से वो अजाब फेर दिया गया तो बेशक अल्लाह ने इस पर रहम फरमाया, और यही आखिरी उखरवी बख्शिश खुली कामयाबी है। और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए तो इसके सिवा इसे कौन दूर करने वाला है।
اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے ڈر سناؤں۔ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ فرما دیں میں تو اس غلط بات کی گواہی نہیں دیتا۔ فرما دیجئے بس معبود تو وہی ایک ہی ہے، اور میں اس سے سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی یہاں پہ پورے بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہا ہے، سوال کر رہا ہے، پھر سوالوں کے جواب بھی دے رہا ہے کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں ایسے تو پھر ان کا جواب آپ ایسے دیں۔ تو کتنے انداز زندگی سکھا رہا ہے رب اپنے محبوب کو۔ اور لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس نبی آخر الزماں کو ویسے ہی پہنچاتے ہیں جیسے اپنے، یعنی کہ پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس نبی کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو شرک کرتے تھے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے؟ پھر ان کی کوئی معذرت نہ رہے گی باعث اس کے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہے ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھیے انہوں نے خود اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو بہتان وہ دنیا میں تراشا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گیا۔ اور ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر ان کی اپنی بدنیتی کے باعث پردے ڈال دیے ہیں، سو اب ان کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں۔ اور ہم نے ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دی ہے، اور اگر وہ تمام نشانیوں کو کھلا بھی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اس وقت کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں، اور وہ دوسروں کو اس نبی کی اتباع اور قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ محض اپنی ہی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ اس ہلاکت کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہم دنیا میں پلٹ دیے جائیں تو اب ہم اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس اقرار میں کوئی سچائی نہیں بلکہ ان پر وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا ہے جو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو بھی وہی دہرائیں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ پکے جھوٹے ہیں۔ اور وہ یہی کہتے رہیں گے کہ جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے اور انہیں اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ زندگی حق نہیں ہے، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا پس اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ پس لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے اس قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں تقصیر کی، اور وہ اپنی
اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ سن لو، وہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ اے حبیب، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً آپ کو رنجیدہ کر رہی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، بس یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کر رہے ہیں۔ اور بے شک آپ سے قبل بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، مگر انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا، حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں یعنی کہ وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور بے شک آپ کے پاس تسکین قلب کے لیے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، اور اگر آپ پر ان کی روگردانی شاک گزر رہی ہے اور آپ بہر صورت ان کے ایمان لانے کے خواہش مند ہیں، تو اگر آپ سے یہ ہو سکے کہ زمین میں اترنے والی کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر انہیں دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص نشانی لے آئیں، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع فرما دیتا۔ بس آپ اپنی رحمت و شفقت کے بے پایا جوش کے باعث ان کی بدبختی سے بے خبر نہ ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اسے سچے دل سے سنتے ہیں، اور مردوں یعنی کہ حق کے منکروں کو اللہ حالت کفر میں ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر وہ اسی رب کی طرف جس کا انکار کرتے تھے لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے ہر وقت ساتھ رہنے والی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ فرما دیجئے، بے شک اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسی کوئی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سورۃ انعام کی جو آیات ترجمہ کے ساتھ پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ اور سنی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرما، اور اے پاک پروردگار تمام سننے والے، تمام پڑھنے والے، تمام اس کے اوپر عمل کرنے والوں کو سرخروئی فرما، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں یا اللہ عزت اور وقار سے ہمیں رہنا نصیب فرما، اور یا اللہ تو اپنے شرک سے ہمیں بچائے رکھنا، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔